أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن آته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين ولتروا بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. كن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. آج شب شہادت ہے. حضرت امام زین العابدین سید الساجدین زین المتحجدین امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، اور اس وقت ہمارے سارے دل جنت البقیع کی طرف، اس اجڑے ہوئے قبرستان کی طرف ہیں. میں اپنے سارے مسلمانوں کو اور سارے مومنین کو آج کی اس بہت ہی غم میں ڈوبی ہوئی شب کی تعزیت پیش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں، ان کے تصدق میں جتنے ہمارے مومنین مومنات اس وقت اس وبا کا شکار ہیں، بیمار ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صحت دے اور شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے، اور جتنے مرحومین ہیں ان سب کو سید الشہداء کا جوار نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کن من الساجدین، تمہارا شمار سجدہ کرنے والوں میں سے ہونا چاہیے، جو سجدہ گزار رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب شب سجدہ گزاروں کی زینت اور سجدہ کرنے والوں کے سید اور سردار کی ہے،
عبادتوں کی جو زینت ہیں، سجدوں کی جو زینت ہیں، سجدوں کے شاہکار امام، ہر نعمت پہ شکر ہوتا تھا. کوئی نعمت اللہ کی طرف سے آئے اس پہ سجدہ پروردگار کیا کرتے تھے. نہ فقط یہ ہے، عالم یہ ہے کہ کسی مومن کے سلسلے میں بھی یہ پتہ چلتا تھا کہ اسے اللہ نے یہ نعمت عنایت فرمائی ہے، تو مولا امام سجاد اس کے لیے بھی سجدہ شکر بجا لایا کرتے تھے. ہر نعمت کے اوپر شکر، ہر نعمت کے اوپر سجدہ پروردگار ہے. ہر آیت پر سجدہ پروردگار ہے. اللہ کی ہر آیت پہ جو ہے نا وہ سجدہ کرتا ہے. ہر نماز کے بعد سجدہ پروردگار ہے. یہ ایسے سجدے ہیں کہ جو انسان دیکھتا ہے. سجدوں کی تاریخ اگر کسی نے دیکھنی ہے تو سید الساجدین امام زین العابدین زین المتحجدین امام سجاد سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے میرے امام زین العابدین علیہ السلام. کون مینا ساجدین میں تمہارا شمار ہونا چاہیے. تم نے سجدہ جب اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، دنیا میں تمہیں کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہیں کسی غیر کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا. یہ ایسا سجدہ ہے کہ جو تمہیں ہر دوسری دنیا کے سجدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. تم اللہ کے سامنے، اس بے نیاز کے سامنے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرو، وہ تمہیں دنیا کے سامنے سرخم نہیں ہونے دے گا. ہمیشہ تمہارا سر بلند رہے گا. اسی وجہ سے ہے کہ جو حدیث میں جو شخص اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، بارگاہ ربوبیت میں سجدہ کیا کرتا ہے، وہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے. اور جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، وہ ہر ایک کے سامنے سجدہ کیا کرتا ہے. دنیا کی ہر طاقت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، مال کے سامنے سجدہ کرتا ہے، حب ذات کے سامنے سجدہ کرتا ہے، حب حیات کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اقتدار کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ریاست کے سامنے سجدہ کرتا ہے، دنیا کے طاغوتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے. مال پرستی اس میں آیا کرتی ہے، دنیا پرستی اس میں آیا کرتی ہے، اقتدار پرستی اس میں آیا کرتی ہے. لیکن یہ ایسا سجدہ ہے پروردگار کا جو سجدہ انسان اپنے رب کو کرنے والا ہے اور حقیقی معنوں میں سجدہ کرنے والا ہے. اللہ اسے زہد کی منزل دیتا ہے. ہر عشق اور ہر وصال کی بنیاد کیا ہے اور سرچشمہ کیا ہے؟ زہد ہے. اور ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ دنیا پرستی ہے. یہ سجدہ پرستی، سجدہ پروردگار، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، دنیا پرستی سے انسان کو نجات دیا کرتا ہے. دنیا پرستی انسان کے رگ و ریشے سے، انسان کی نسوں سے، انسان کے خون سے نکل جایا کرتی ہے. دنیا رأس کل خطیہ، یہ دنیا کیا ہے؟ ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. یہ دنیا ہے، دنیا پرستی ہے. اور سجدہ پروردگار کیا کرتا ہے؟ انسان کو وصال کی منزل پر لے کے آتا ہے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں لے کر آتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ جب انسان عالم سجدہ میں ہوتا ہے، کہتا ہے پروردگار میں کیا کروں، اب تو میں خاک پہ پڑا ہوں، اس سے زیادہ تیری تعظیم کر نہیں سکتا، ورنہ میں تیری اس سے زیادہ تعظیم کرتا. میں خاک پہ ہوں، اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا ہوں. سجدہ کیا ہے؟ عبودیت کی منتہا کا نام ہے. عبادتیں جہاں پہ تمام ہو جایا کرتی ہیں، یہ سجدہ پروردگار ہے. سجدہ کرنے والوں میں شمار ہونا چاہیے. کن من الساجدین، سجدہ کرو اس رب کے سامنے. علامہ اقبال کے ان اشعار میں بھی ہے کہ من ندیدم، کہتے کہ یہ انسان عجیب ہے، یہ اپنے جیسوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ اپنے جیسوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے. میں نے تو اس جانور کو بھی نہیں دیکھا ہے کہ جو اپنے جیسوں کے سامنے
اس کے سامنے جھکے گا۔ من نہ دیدہ میچ سکے پیش سکے سر خم کا۔ انسان کو اللہ نے شرف دیا، انسان کو اللہ نے عزت دی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، سرفرازی دی ہے، اسے شان عطا کی ہے، اسے حمد کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور یہ حمد کا سلیقہ ہے کہ جس طرح امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلی دعا صحیفہ سجادیہ کی، فرماتے ہیں لو حبسا، اگر وہ لو حبس عن دعا ہی معرفت و حمد، اگر وہ معرفت حمد کا سلیقہ نہ بتاتا یا نماز کا سلیقہ نہ بتاتا، یہ سجدے کا سلیقہ نہیں، یہ سجدہ خصوصیت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے قرار دیا ہے۔ بس ایک کے سامنے جھکو، تمہیں کسی دوسرے کائنات کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لو حبس عن دعائه معرفت و حمد لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوه، اگر وہ ہمیں طریقے حمد نہ بتاتا۔ حمد پروردگار اللہ سبحانہ وتعالی کی ان نعمتوں میں سے ہے، یہ ڈسٹنکشن ہے انسان میں اور باقی موجودات میں، اور انسان اور حیوان میں۔ حیوان کو طریقہ حمد نہیں آتا ہے، یہ اللہ نے انسان کو یہ سلیقہ دیا ہے کہ وہ حمدن للہ کہتا ہے، شکرن للہ کہتا ہے، عفون للہ کہتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے لیے یہ خصوصیت قرار دی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ یہ طریقے حمد نہ بتاتا، یہ سلیقے حمد نہ بتاتا، ہم اس کی نعمتوں میں تصرف کرتے رہتے، اس کا شکریہ ادا نہ کرتے، ہم اس کے احسانات میں تصرف کرتے رہتے، لَتَصَرُّفُوا فِي مِنَنِهِ فَلَمْ يَعْبُدُوا، اور حمد نہ کرتے، فَإِذَا كَانُوا كَذَلِكَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَىٰ حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ، کہ اگر انسان ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ نعمتوں پہ شکر نہ کرے، احسانات کے اوپر حمد نہ کرے، تو فرماتے ہیں ایسا انسان پھر انسانیت سے نکل کر چوپایوں کی منزل پر آتا ہے، وہ حیوانوں کی منزل پر ہوتا ہے۔ یہ تو حیوانات کا کام ہے کہ احسان کیا جائے اور ان میں حمد کا سلیقہ نہیں ہے۔ یہ تو حیوانات کا ہے کہ وہ تشکر نہیں کرتے ہیں، انہیں نعمتیں دی جائیں۔ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَىٰ حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ، تو ایسا انسان کہنے کے لائق نہیں ہے، انسان کہنے کے سزاوار نہیں ہے۔ ایسا انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ حیوان میں تو عقل نہیں ہے، حیوان میں تو شعور نہیں ہے، حیوان میں تو طریقہ حمد نہیں ہے، حیوان میں تو انداز حمد نہیں ہے، اور اسے ہم نے سلیقے سکھائے، اسے ہم نے طریقے سکھائے، اسے ہم نے حمد کی جیسی نعمت عطا کی ہے، اس کے باوجود وہ نہیں کر رہا ہے۔ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَىٰ حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ، کما وصف اللہ سبحانہ، کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہیں۔ حیوان، ان میں قوہ عقلیہ نہیں ہے، حیوان میں قوہ وہمیہ نہیں ہے، یہ انہیں ہم نے عقل دیا، انہیں ہم نے شعور دیا، انہیں ہم نے فیکلٹی آف انٹلیکٹ دیا، انہوں وہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ انسان اور حیوان میں فرق اللہ نے رکھا ہے، اور کیا ہے؟ ایک جو ڈسٹنکشن اللہ نے قرار دی ہے، اور وہ ڈسٹنکشن یہ ہے کہ اللہ نے اسے طریقہ حمد بتایا، دعا کا سلیقہ بتایا، یہ جو بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولا امام سجاد علیہ السلام کی جو مناجات ہے، مناجات اور دعا، یہ بندے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے یعنی میری دعا سے جو لوگ بھی منہ موڑتے ہیں میں انہیں جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ مجھے یہ نہیں ہے کہ کون ہے، دعا سے دور ہمیشہ اللہ سے دور ہوا کرتا ہے۔ وحی اور دعا میں فرق ہے۔ وحی کا نزول ہوتا ہے آسمان سے، جب زمین اللہ سے خالق جب مخلوق کے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو اسے وحی کہتے ہیں، اور جب مخلوق اللہ سے رابطہ کرتی ہے تو اسے دعا کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے وحی پروردگار میں اور دعائے الہی میں۔ دعا رابطہ ہے بندے کا معبود کے ساتھ، وحی میں کیا ہے؟ معبود کا رابطہ ہے بندے کے ساتھ۔ خالق جب اپنے بندے سے رابطہ کرتا ہے تو اسے وحی کہتے ہیں، اور بندہ جب اپنے خالق سے رابطہ کرتا ہے تو اسے دعا کہتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے کہ رابطہ برقرار کرنے کا ذریعہ، اللہ سے وصال کی منزل پر آنے کا ذریعہ دعا ہوا کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان پہنچتا ہے۔ کیا مناجات ہیں مولا امام سجاد علیہ السلام کی؟ کہتے ہیں اپنی طاؤس یمانی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آدھی رات غلاف کعبہ کے ساتھ ایک جوان کو دیکھا، بہت لاغر ہے، نحیف ہیں، کمزور ہیں، اور میں نے دیکھا کہ پردے کعبہ کے ساتھ پھر انہوں نے نماز بچھائی، جائے نماز بچھا کے مسلسل یہ ذکر کرتے جا رہے ہیں الہی عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک۔ میرے اللہ تیرا مسکین بندہ تیرے پاس آیا ہے، تیرا فقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ مسلسل راز و نیاز کرتے جا رہے ہیں اور ان کی آنکھیں برسات ہیں الہی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مناجات کرتے نامت العیون وعلت النجوم وانت الملک الحی القیوم غلت الملوک۔ میرے اللہ لوگ سو گئے ہیں، دنیا کی آنکھیں سو چکی ہیں، ستارے ابھر کے آ چکے ہیں۔ پروردگار سے نشان یہ ہے انت الملک الحی القیوم۔ دنیا والوں کے پاس پہرے لگ چکے ہیں، سلاطین ان کے ہاں پہرے دار بیٹھ چکے ہیں، ان کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ سارے جتنے ملوک ہیں، بادشاہ ہیں، صاحبان اقتدار ہیں، ان کے دروازوں پہ پہرا ہے، وہ گھر کے اندر جانے نہیں دیتے۔ تو ایسا رب ہے، تو ایسا رب ہے کہ جو حی ہے، تو حیات کا مرکز ہے، تو قیوم ہے، ساری کائنات تیرے صدقے میں قائم ہے۔ اس وجہ سے کہ حی، یہ سارے جتنے صفات جمال ہیں اللہ کے، ان کا یہ خلاصہ بنتا ہے حیات پروردگار، حی ہے تو۔ اس طرح آیت الکرسی میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ میرا پروردگار وہ ہے کہ جس کے جیسا کوئی نہیں، اور وہ ایسا معبود ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندگی عنایت کرتا ہے، وہ قیوم ہے۔ قیوم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے تصدق میں ساری کائنات
حالت قیام میں ہوتی ہے، قائم اور دائم رہا کرتی ہے، جس کی وجہ سے قیام ہوتا ہے۔ یہ آپ کا سننا اس وقت قیوم کے صدقے میں ہے، یہ زندہ ہمارا رہنا یہ حی مطلق کے صدقے میں ہے، یہ ہماری حیات یہ حی مطلق کے صدقے میں، اللہ سبحانہ وتعالی کے صدقے میں، اور ہماری جتنی حرکات ہیں، ہماری بقا ہے، ہمارا دوام ہے، ہمارا اٹھنا ہے، ہمارا بیٹھنا ہے، ہمارے تصرفات ہیں، ہماری حرکات ہیں، یہ سارے کے سارے قیوم کے صدقے میں ہے۔ قیوم وہ ذات کہ جس کی وجہ سے یہ ہستی قائم ہے، اس کو کہتے ہیں قیوم۔ مولا امام سجاد فرماتے ہیں تو ایسا رب ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، تجھے نیند کہاں آتی ہے؟ تجھے تو اونگ بھی نہیں آتی، تجھے نہیں، دنیا والے سو جاتے ہیں، اور دنیا والوں کا یہ ہے غلت الملوک۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں غلت البیوت ابوابا، ان کے دروازے بند ہو چکے ہیں، وَأَقَامَتْ عَلَيْهَا حُرَّاسَهَا، اور وہاں پہ پہرے دار بھی بیٹھ گئے ہیں، سیکیورٹی گارڈز اندر جانے نہیں دیتے کہ ان کا آرام کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں الہی بابک مفتوح للسائلین، میرے اللہ تیرا دروازہ ہر وقت سوالیوں کے لیے کھلا ہے، تیرا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے، تجھے نیند نہیں آتی، تجھے اونگ نہیں آتی، تو حی ہے، تو قیوم ہے، تو زندگی دینے والا ہے، تو زندہ ہے۔ اللہ کی حیات ساری جتنی صفات جمال ہیں وہ حیات کی طرف لوٹ کر آتی ہیں، اس کا ارادہ ہو گیا ہے، اس کی قدرت ہو گئی ہے، وہ قادر ہے، قدیر ہے، مرید ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جو سرچشمہ ہے وہ حیات پروردگار ہے، اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، خواہ صفات ذات ہیں یا صفات غیر ذات ہیں، غیر ذات میں آ کے صفات ہے نا وہ جلالیہ آ جاتی ہیں، یا مثلا جو صفات افعالیہ ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ یہ سارے کے ساری جتنی بھی صفات ہیں، اس کی صفات ذات ہیں یا صفات صفات ہیں، یا تو صفات افعال ہیں یا صفات عبادت ہیں یا صفات تقنین ہیں یا صفات تشریح ہیں، ساری کی جتنی صفات ہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں جدائی نہیں ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے۔ انسان ہے مثلا ہم لوگ، ہم کیا ہیں، مثلا کسی نے کوئی علم سیکھا ہے تو وہ عالم ہے، جی جب تک اس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے، علم جاتا رہے گا وہ جاہل ہے، جدا ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی عین ذات ہے، اس کی ذات، اس کی صفات عین ذات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فرمایا تو حی ہے، تو قیوم ہے، دنیا ساری کے دروازے بند ہو چکے ہیں، الہی بابک مفتوح للسائلین، میرے اللہ تیرا دروازہ تو ہر وقت، حقیقت توحید اگر کسی نے دیکھنی ہے تو اسے امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا ہوگا، اسے تب معنوں میں، صحیح معنوں میں نظریہ توحید، اور نظریہ توحید اگر کسی نے سیکھنی ہے، الہی بک عرفتک، میرے اللہ دنیا ساری نے مخلوق کو دیکھا، مصنوع کو دیکھا، موجد کو دیکھا تو تجھے پہچانا ہے، موجد کو دیکھ کر موجد کو پہچانا، مصنوع کو دیکھ کر صانع کو پہچانا، مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچانا۔ اور یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے خالق کو خالق سے پہچانا ہے، جس طرح دعائے ابو حمزہ صومالیہ فرماتے ہیں الہی بک عرفتک وانت دللتنی، پروردگار تو نے اپنی ذات کا تعارف ہمیں واسطوں کے ذریعے نہیں کرایا ہے، ہم نے تجھے تجھ ہی سے پہچانا ہے، جس طرح فلسفہ میں اس کو کہتے ہیں برہان صدیقین، یا علم منطق میں جو ہے نا وہ دلیل
لمی جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ علت کو علت سے پہچانا جاتا ہے، معلول سے علت کی طرف نہیں جاتا ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو مسئلہ ہے، میرے اللہ ہم نے تجھے تجھ ہی سے پہچانا، یا جس طرح دعائے صباح میں ہے، امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار میں نے تجھے تجھ ہی سے پہچانا ہے، غیر کو واسطہ قرار نہیں دیا ہے۔ اسی طرح امام سجاد، الہی بک عرفتک، میں نے تجھے تجھ ہی سے، اور دعائے صباح میں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات جس نے اپنی ذات کا تعارف اپنے ذریعے سے کرایا ہے۔ پروردگار ساری دنیا کے دروازے بند ہو چکے ہیں، صاحبان اقتدار کے دروازے بند ہو چکے ہیں، انہوں نے پہرا بٹھا دیا ہے۔ الہی باب کا مفتوح للسائلین، میرے اللہ تیرا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ سوالیوں کے لیے کھلا ہے۔ جئتک لتنظر الی برحمتک یا ارحم الراحمین، تیری بارگاہ میں آئے۔ یہ پروردگار ہے، ان کے پاس جتنی دفعہ آپ سوال کریں گے، جو چیز مانگیں گے، وہ ہمیشہ عطا کرتا ہے۔ اس کی شرط یہی ہے، دوسرے کے پاس نہیں جانا ہے، میرے غیر کے پاس نہیں جا کے تم نے کچھ مانگنی ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر میرے غیر کے پاس جو کچھ تم مانگو گے، وہ کبھی بھی اپنی اس مراد تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ غیر خدا، جو شخص بھی غیر خدا، کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، ہم جو واسطہ قرار دیتے ہیں معصومین علیہ السلام کا، یہ بھی حکم خدا ہے۔ اللہ نے یہ نظام علت و معلول کا بنایا ہے، اللہ نے یہ نظام واسطوں کا بنایا ہے، واسطوں کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو واسطے ہوتے ہیں یہ خدا نہیں ہوتے ہیں، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بنا کرتے ہیں۔ ہم نبی کو خدا نہیں کہتے، ہم رسولوں کو خدا نہیں کہتے، ہم اولیاء کو خدا نہیں کہتے، یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، خدا نہیں ہے۔ انہیں خدا کہنا یہ شرک ہے، وسیلہ ماننا یہ عین توحید ہے، یہ عین توحید ہے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، مومن ہو تو مجھ تک پہنچنے کے لیے تم وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلوں کے بغیر انسان کوئی بھی نہیں چل سکتا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو والدین کا وسیلہ ہے، والدین کی زحمتوں کا نتیجہ بنا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، والدین کے بغیر تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے وسیلے قرار دیے۔ معصومین علیہ السلام وسیلہ ہیں، غیر خدا نہیں ہیں۔ یہ وہ غیر کا مفہوم جو ہے یعنی صادق آتا ہے، لہذا ان کو وسیلہ قرار دینا عین توحید ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے انہیں بنائی اس لیے ہے تاکہ یہ واسطہ فیض بنے، وسیلہ قرار پائیں۔ یہ وسائط ہیں، انبیاء کی صورت میں، رسولوں کی صورت میں، امامت کی صورت میں، ولایت کی صورت میں، ان کے ذریعے ہم، اسی وجہ سے ہے کہ آپ زیارت جامع میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے بنا عارف اللہ، بنا عرف اللہ، ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے تم نے توحید کو پہچانا ہے، بنا عرف اللہ، ہماری وجہ سے یہ واسطہ بنے ہیں معرفت توحید کا، معرفت رسالت کا، معرفت عقائد کا۔ اس وجہ سے کہ غیروں کے دروازوں پہ جا کے جو چوکھٹ کے اوپر سجدے کرتا ہے، اللہ انہیں ہمیشہ نا امید رکھتا ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ تم کسی غیر کے پاس جاؤ۔ اگر وسیلہ انسان محمد و آل محمد کو قرار دے، اللہ اس کی دعا میں بہت زیادہ تسریع لاتا ہے، سرعت کے ساتھ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا جو ایک راز ہے
واسطہ ہے. اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ آپ جب دعا کریں پہلے بھی صلوات پڑھیں، آخر میں بھی صلوات پڑھیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ اول اور آخر کو تو قبول کر لے لیکن درمیانی جو آپ کی دعا سے قبول نہ کرے. لیکن صلوات پڑھنے کا طریقہ ہی بتا دیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرمائے گیا. آل کا ضرور ذکر کرو ورنہ تمہاری دعا پرواز نہیں کرے گی. اور شرط قبولیت دعا یہی ہے کہ تم صحیح معنوں میں صلوات پڑھو. لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا. مجھ پہ وہ درود نہ پڑھو کہ جو دم کٹا ہے، وہ درود مجھ پہ نہ پڑھا کرو. تو صحابیوں نے پوچھا، یہ سیاستہ میں بھی ہے، تفاسیر کی کتب میں بھی ہے، سیر کی کتابوں میں بھی ہے، تواریخ میں بھی موجود ہے یہ حدیث. صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ناقص صلوات کون سی ہے؟ یہ دم کٹی میں کر صلوات ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا مجھ پہ تو پڑھو، میری آل کے اوپر جو ہے درود نہ پڑھو. وہ ناقص صلوات ہے. ناقص صلوات پڑھ کے آپ دعا کریں گے دعا قبول نہیں ہوگی آپ کی دعا پرواز بھی نہیں کرے گی. فرمائے کہ ساری دنیا کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پروردگار تیرا دروازہ کھلا ہے. یہ دروازہ سوالیوں کے لیے کبھی بند نہیں ہوتا ہے. کسی ٹائم بھی آپ دعا کریں. سب سے بہترین اسلحہ ایک مومن کا دعا ہوا کرتا ہے کہ جس کی رینج جو ہوتی ہے نا، ہر ایک کی رینج مختلف ہوتی ہے. دنیا کے جو اسلحے ہیں ان کی رینج مختلف ہوا کرتی ہے. دنیا کے اسلحے کلاشنکوف ہے، اس کی رینج مختلف ہے. RPG ہے، اس کی رینج مختلف ہے. جی وہ پرانی جو آج کل تو ختم ہو گئی ہیں ساری، یہ 303 تھی، اس کی رینج مختلف ہے. آج کل کے جو میزائل ہیں ان کی رینج مختلف ہے. لیکن یہ دعا ایسا اسلحہ ہے کہ جو زمین پہ بیٹھ کر انسان کو عرش الہی تک لے کر جاتا ہے. یہ ایسا اسلحہ ہے. یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنان ارحم من رأس مالہ الرجا و سلاحہ البکا. تو قادر مطلق ہے، تو حی اور قیوم ہے. میرے پاس بھی اسلحہ ہے، رونے کا اسلحہ ہے. میں سجدہ کر کے تجھے راضی کروں گا، میں امام سجاد کا ذکر کر کے تجھے راضی کروں گا. کتنے بہانے بنا دیے اللہ نے ہماری مغفرت کے لیے. ایک دفعہ انسان سچے دل کے ساتھ بارگاہ ربوبیت میں آ جائے، سجدہ پروردگار کرے، سجدہ، اور پھر وہ خاک کربلا پہ سجدہ. خاک کربلا پہ سجدے کا بہت زیادہ ثواب ہے. خاک شفا کی تسبیح کا بہت زیادہ ثواب لکھا ہے. ایک دانے پہ 40 اجر انسان کو ملتے ہیں. گویا آپ نے ایک دفعہ جو آپ کو اجر ملتا تھا عام حالات میں آپ کو 40 گنا زیادہ ملے گا. خاک شفا کی جو تسبیح ہے یا خاک شفا کی یہ سجدگاہ ہے، یہ خاک شفا کی تسبیح میرے آقا امام سجاد علیہ السلام نے بنائی. یہ تسبیح ایسی ہے کہ آپ نہ بھی پڑھے تو اس خود ذکر شروع کر دیتی ہے. خاک شفا کی تسبیح خود ذکر کرتی ہے جس میں شہداء کا خون شامل ہے. جس طرح سیدہ سلام اللہ علیہا نے حضرت حمزہ خیر الشہداء کی قبر مطہر سے، ورنہ پہلے لوگ گرہ باندھ کے تسبیح پڑھا کرتے تھے. یہ سب سے پہلے جو تسبیح کا سلسلہ ہے یہ بی بی نے، سیدہ سلام اللہ علیہا نے، سیدہ کونین نے حضرت حمزہ خیر الشہداء کی قبر سے مٹی لے کر سب سے پہلی تسبیح بنائی. اور آپ کے بیٹے امام سجاد نے خاک شفا کی جو تسبیح ہے اپنے بابا کی قبر سے
امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر سے اس مٹی سے تسبیح بنائی کہ جس کو خاک شفا کہتے ہیں. خاک شفا پہ سجدہ کرنا سکھایا. دنیا لوگ جوانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ دیکھو نا جی دیکھو یہ مٹی کو سجدہ کرتے ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. ہم مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. ہم مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، مٹی کو سجدہ نہیں کرتے ہم لوگ. اگر تمہیں کہا جائے کہ تم جائے نماز کو سجدہ کرتے ہو تو تم جائے نماز کو سجدہ کرتے ہو. نہ ہم سجدہ مٹی کو کرتے ہیں، نہ جائے نماز کو کرتے ہیں، نہ سجدہ ہم کعبے کو کرتے ہیں. ہم کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، خاک کربلا پہ سجدہ کرتے ہیں. مغالطہ دیتے ہیں جوانوں کو. ہاں جی دیکھیں یہ کس طرح خاک کو سجدہ کرتے ہیں، مٹی کو سجدہ. مٹی کو سجدہ نہیں ہوتا ہے، سجدہ اللہ ہی کو ہوتا ہے. ہم غیر خدا کو کوئی سجدہ نہیں کرتے. ہم غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام سمجھتے ہیں. ہم سجدہ فقط اللہ کو کرتے ہیں. خاک کربلا پہ سجدہ کرتے ہیں. وہ خاک کہ جو سب سے زیادہ تقرب پروردگار کا ذریعہ ہے. ہم اس خاک پہ سجدہ کر کے اس سجدے کو یاد کرتے ہیں. کون سے سجدے کو؟ وہ آخری سجدہ. اس وجہ سے کہ میرے مولا کا ہمیشہ موالی وہی ہوا کرتا ہے. کربلا والا وہی ہوتا ہے کہ جو اس آخری سجدے کو یاد رکھتا ہے. نماز سے دور ہمیشہ کربلا سے دور ہوا کرتا ہے، اس سجدے آخر سے دور ہوا کرتا ہے. اس خاک کربلا سے جو ہی خاک کے اوپر سجدہ ہوتا ہے، انسان اس سجدے آخر کو ہمیشہ جو سید الشہداء کے یاد آتی ہے اسے کہ میرے مولا نے جب چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اس حملوں کے دوران راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مولا نے کیا کیا، اپنے کنارے چشم سے آسمان کی طرف نگاہ کیے ہوئے جملے کہہ رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں، اپنے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اپنے اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ ایسی مناجات ہے جو وصال والی ہے، جو قرب والی ہے، جو انس والی ہے، جو عشق والی ہے. اس وصال میں اس مناجات کو اس انداز کے ساتھ ترکت الخلق طرا فی ہواک وعیتمت العیال لکی اراک فإن قطعتنی بالحب اربا لما حن الفؤاد الى سواک لما مال الفؤاد الى سواک. فرماتے ہیں کہ ترکت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار میں نے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے. یہ سجدہ آخر ہے، یہ کربلا ہے، یہ خون شہداء میں جو آغشتہ یہ تربت ہے وہ پیغام ہے. تربت سید الشہداء پیغام ہے. تربت سید الشہداء پیام توحید ہے، پیام نماز ہے. پیام کربلا پیغام ہے وحدانیت کا، عبودیت کا، سجدے کا. ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک. میں نے بچوں کی یتیمی کو برداشت کر لیا ہے،
تاکہ تیری لقاء کی منزل حاصل ہو جائے۔ میں نے سکینہ کی یتیمی کو برداشت کیا ہے تیری ملاقات کی خاطر، میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا ہے تیرے وصال کی خاطر۔ ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک فإن قطعتنی، پروردگار اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، میرے جسم کے اگر مجھے ٹکڑوں میں بھی تقسیم کر دیا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، لما حن الفؤاد یا لما مال الفؤاد، میرا دل تیرے غیر کی طرف نہیں جھکے گا۔ یہ سجدہ آخر ہے، یہ سجدہ آخر ہے کہ میں نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کی ہر چیز کو جو ہے نا فنا، تیری ذات میں بقا کی خاطر، تیرے وصال کی خاطر میں نے سکینہ کی یتیمی کو برداشت کیا ہے۔ میرے مولا امام سجاد کے آج کی جو شب ہے، شب شہادت ہے، شہادت اس امام کی ہے کہ جو سب سے پہلا عزادار ہے۔ انہوں نے عزاداری کے ایک نیا انداز دیا ہے، اس نئے انداز میں سب سے پہلے عزاداری ہوتی تھی، عزاداری کے ساتھ پھر صحیفہ مبارک سجادیہ کی اس تپش کے بعد جب چوٹ لگتی تھی معارف کے خزانے کھل جایا کرتے تھے۔ یہ عجب انداز دیا ہے پہلے عزادار نے۔ وہ عزادار ایسا ہے کہ جس نے بابا کے لاشے کو دیکھا اور بابے کے لاشے کو دیکھنے کے بعد وہ انداز ایسا تھا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ لگتا ایسا تھا کہ امام سجاد کی جو روح ہے یہ پرواز ایسے میں میری آقا زادی آتی ہیں۔ آقا زادی نے بھی عجب انداز کے ساتھ پرسہ دیا ہے تاریخ میں، تاریخی زیوائے سے زیارت ناہیہ میں میرے آقا فرماتے ہیں، امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان بیویوں پر کہ جو محولوں سے اس طرح آئیں کہ جس طرح عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ میں کہوں گا مولا بس اتنا بتا دیجئے، عباس کا اترنا مشکل تھا یا زینب کو اترنا مشکل تھا یا کربلا میں بیویوں کو اترنا مشکل تھا، لیکن عجب انداز لکھا ہے تاریخ نے کہ جب امام نے اپنے بابا کے اس جسم اطہر کو دیکھا کہ جو ٹکڑوں میں تقسیم ہے، جن کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، جن کی انگشت مبارک کو کاٹ دیا گیا، جن کے گلے کو کاٹ دیا گیا، ایک دفعہ حالت متغیر جب ہوئی، ایسے میں جس بی بی نے یہ وعدہ کیا تھا حسین تیری نسل امامت کو تا قیام قیامت محفوظ رکھوں گی، بیٹے کی یہ حالت کو دیکھا، یہی نہیں کہا کہ امام زمان امام سجاد، کہا بیٹا تم کیا کر رہے ہو، تم نے اس سارے قافلے کے تم سید و سالار ہو، یہ کیا کہا پھوپھی اماں میرے بابا کو نہیں دیکھ رہے اس عالم میں، یہ پہلی فریاد تھی، یہی تھی۔ امام کا کیا تھا؟ امام نے جب دفن کیا نا تو قبر کے اوپر بھی جملے لکھے تھے، اپنی قبر بابا کے اوپر جملے یہ لکھا تھے، دیکھو یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے، الذی قتلوہ عطشانا، یہ میرا حسین وہ ہے کہ میرا بابا وہ ہے کہ جنہیں تشنگی کے عالم میں ذبح کیا گیا، جن کو پشت گردن ذبح کیا گیا۔ ہمیشہ فریاد پہلا عزادار، کبھی یاد کر کے روتے تھے کربلا کو، کبھی جوانوں کو۔ ایک دفعہ منحال خادم ہے آ کر کہتا ہے کہ مولا آپ کب تک روئیں گے، کب تک روئیں گے؟ کہا کہ بھائی آپ نے انصاف نہیں کیا ہے، اس وجہ سے کہ یعقوب کا تو ایک یوسف بچھڑ گیا تھا، زندہ تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کہا کہ ان کے سامنے تو کوئی اور منظر نہیں تھا، شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ فرمایا اچھا شہادت ہماری میراث ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ ماں بہنوں کا بازار میں جانا یہ بھی کیا ہماری میراث ہے؟ ایک دفعہ گری و زاری برسات، اس کے بعد کہتے ہیں
میرا حال پوچھتا ہے کہ مولا اتنا بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہ ہوئی ہے، سب سے زیادہ صدمہ آپ کو کہاں پہ ہوا؟ میرے مولا 3 دفعہ کہتے ہیں الشام الشام الشام، سب سے پہلا سب سے زیادہ مجھے صدمہ وہ بازار شام، وہ شرابی کا دربار، وہ زندان شام، سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ماں بہنوں کا بے مکنا و چادر بازار میں جانا۔ ہاں عزادار حسین کہتے ہیں 25 محرم آ گئی نا، ایسے میں ولید بن عبد الملک دنیا برداشت نہیں کر سکی عزادار حسین کی عزا کو، اس گری اور ماتم کو برداشت نہیں کر سکی، زہر دلوایا گیا۔ میرے مولا نے کیا کیا؟ ایک دفعہ امام محمد باقر سے فرمایا بیٹا تم کربلا میں تھے، تمہیں کچھ حالات یاد ہیں؟ کہا بابا مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے، میرے بھائی اصغر کا آنا بھی یاد ہے، اکبر کا آنا بھی یاد ہے، قاسم کا آنا بھی یاد ہے، سید الشہداء کا بھی یاد ہے، گری اور زاری ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ اس طرح کرو مجھے زمین پر لٹا دیا جائے۔ کہا بابا آپ کا جسم اجازت نہیں دیتا۔ فرماتے نہیں، میرا بابا آخری وقت آخری عالم میں وہی خاک کربلا کی اس ریتی کے اوپر تھا۔ یہ امام کا عالم یہی تھا، پانی کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے، کسی کا سانپ کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے، حیوان کو ذبح ہوتے دیکھتے تھے تو گریا اور زاری کیا کرتے تھے، ماتم کیا کرتے تھے، یہی کہتے تھے قتل ابی عطشانا، میرے بابا کو پیاس کی حالت میں تشنہ پیاسا ذبح کر دیا گیا، میرے بابا کو کون خنجر سے ذبح کر دیا گیا۔ اور عائشہ کربلا کی طرف رخ ہوا کرتا تھا، فرمایا کرتے تھے میرے نانا کی شریعت کے یہ چاہنے والے حیوانوں کو بھی ذبح کرتے ہیں، پانی پلاتے تھے، حیوانوں کو ذبح کرتے ہوئے ان کے حالات تیز ہوا کرتے تھے، میرے بابا کو کون خنجر کے ساتھ ذبح کیا گیا، تشنہ حالت ذبح کیا گیا۔ یہ پہلا جنازہ ہے اہل بیت کے گھر کا کہ جو عزت اور احترام کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے، ورنہ آپ نے بی بی کے جنازے کو دیکھا کیا عالم تھا، ورنہ آپ نے پیغمبر کے جنازے کو دیکھا کیا عالم تھا، ورنہ آپ نے امام حسن کے جنازے کو دیکھا 70 تیر پہ بست ہو گئے، آپ نے سید الشہداء کے جنازے کو دیکھا 13 ضربیں کن خنجر کے ساتھ کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑ گئے۔ یہ پہلا جنازہ، لیکن میں یہ کہوں گا مولا کی روح ایک دفعہ کربلا کی طرف جاتی ہوگی، ایک دفعہ یہ کہتے ہوں گے بابا میں تجھ سے شرمندہ ہوں، میرے جنازے پہ ہزاروں سوگوار، تیرا جنازہ کربلا کی ریتی پر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت عزا کو، اس تعزیت کو، اس پرسہ کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سید کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار یہ عزا اور تعزیت ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات اس وقت دیکھ رہے ہیں، پروردگار اس مجلس عزا کا ثواب ان کے نام اعمال میں بھی عنایت فرما۔ پروردگار آج کی مجلس ہماری بہن مسز تنویر انہوں نے اسپانسر بھی کیا ہے اور اسپیشل دعا کی درخواست کی ہے زیدی فیملی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر عنایت فرمائے، ان کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، انہیں سید الشہداء کا جواہر مقدس عنایت فرمائے۔ پروردگار تو ہماری ان بہنوں کے رزق میں، روزی میں اضافہ فرما، آفت و مصیبتوں سے بچا، پروردگار مشکلات کو دور فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد اس وقت ہمارے جتنے مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں، ناظرین سامعین،
پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، حسینی جہاں جہاں پہ بھی ہیں آباد فرما، یزیدیوں کو نابود فرما، وارث غم امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ قبر عابد سے سکینہ کی بنائی نہ گئی، قبر عابد سے سکینہ کی بنائی نہ گئی، توق کا وزن اٹھا لاش اٹھائی نہ گئی، سکینہ کی بنائی نہ گئی، سکینہ کی بنائی نہ گئی، کس طرح دفن سکینہ کو کیا